الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى پھر سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند باتیں، فتاب علیہ پھر متوجہ ہو گیا. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ الفاظ سیکھ لیے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا قلنا ہم نے کہا اہبطوا نیچے جاؤ نیچے اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعا سب کے سب. قلنا اہبطوا منہا جمیعا ہم نے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا پھر اگر یأتینکم تم کو پہنچے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا تو جو چلا، تبع اتباع کرنا پیروی کرنا، ہدایا میری ہدایت پر، فلا خوف نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ ہوں گے، یحزنون غمگین. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. والذین کفروا اور جو لوگ منکر ہوئے، کافر ہوئے، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، اولئک وہی لوگ، وہ اصحاب النار دوزخ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اور جو لوگ کفر کے مرتکب ہوئے اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب ذرا الفاظ کی طرف ذرا دیکھیں. تلقا، یہ تلقا یتلقا تلقی مصدر اس کا آتا ہے باب تفعیل سے، اس نے سیکھ لیا، اس نے حاصل کیا. تلقی اصل میں ملاقات کرنے کو کہتے ہیں، مطلب کسی نے کوئی چیز دی، آپ نے استقبال کر کے خوشی سے قبول کیا. تو گویا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو الفاظ دیے تو بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا. تاب علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہ تاب یتوب توبتن، یہ التوبۃ علی کے ساتھ استعمال ہو گیا، اس کا معنی توبہ قبول کرنا کیا آتا ہے. الہ کے ساتھ استعمال ہو گیا تو توبہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. آگے میں اور بتاؤں گا اس کے بارے میں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان لوگوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یحزنون حزن یحزن سمیع سے ہے، مضارع معروف سے جمع مذکر غائب کا ہے، حزن اس کا مصدر ہے. اور خوف اور حزن کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. تفسیر بیضاوی نے لکھا ہے کہ الخوف علی المتوقع والحزن علی الواقع، یعنی خوف تو متوقع آنے والی کسی مصیبت کے لیے ہوتا ہے اور غم جو ہوتا ہے جو پہلے ہو چکا ہے اس پر ہوتا ہے. تو یہاں دونوں کی نفی کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کذبوا بآیاتنا ان لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی، ان لوگوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا. کذب یکذب تکذیبا باب تفعیل سے، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر اس کی تکذیب. اور آیات آیتن کی جمع ہے. اللہ کے احکام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نشانیوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ترجمہ اور اس کے الفاظ پر بحث تھی. اب آگے ذرا دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ذکر ہوا تھا اہبطوا، اور یہاں بھی اہبطوا کا ذکر ہے. دونوں جگہ نیچے اترنے کا حکم ہے.
لیکن سیاق اور سباق کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں اہبتو بطور سزا کے تھا، کیونکہ ایک بات جس سے منع کیا گیا تھا وہ واقع ہو گئی، وہ بات ایک درخت کے پاس جانے سے روکا گیا تھا، وہ ہو گیا، سرزد ہو گیا آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے، اور اس کی تفصیل پہلے درس میں ہو چکی۔ تو اب اس پر بطور سزا کے اللہ نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، اور یہاں بھی فتلقا ہے، یہاں تلقا یہاں بھی اہبتو، اور یہاں کے اہبتو اور اس میں فرق یہ ہوا کہ یہاں بھی حکم ہے نیچے اترنے کا، یہاں وہ اصل مقصد کی طرف ہے کہ جس مقصد کے تحت آدم کی تخلیق ہوئی تھی، بنی نوع آدم کو آباد کرنا تھا زمین پر اور خلافت دینی تھی اس خلافت کے طور پر۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا کیوں گیا؟ تو یہ واضح ہے کہ جنت چونکہ اصل مقام ہے اس بنی آدم کا، وہاں آدم علیہ السلام کو بذات خود دکھایا گیا کہ جنت اس قسم کی جگہ ہے، اور پھر وہاں سے حکمت کے طور پر اللہ رب العزت نے وہ چیزیں جو آئندہ پیش آنے لگی تھی وہ ان کو دکھا دی کہ یہاں آنا ہے، آنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کیا ہوگی؟ شیطانی قوتوں کی رکاوٹ ہوگی، اور جب ان شیطانی قوتوں کی رکاوٹ آ گئی کسی بھی وقت تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اور توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو اس مقام تک واپسی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں ساری سکھانی تھی شروع میں، ابتدا میں، تو آدم علیہ السلام کو وہ سکھائی گئی۔ یہاں ایک بات اور ذرا دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آدم نے غلطی کی، آدم نے گناہ کیا، آدم سے نافرمانی ہوئی، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اصل میں عیسائی جو لوگ ہیں نا، نصارہ، ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز سے منع کیا گیا تو اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں آدم نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، وہ گناہ کر لیا، تو اس گناہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ گناہ اس انسان کے رگ و پے میں، رگ و خون میں، اس کی سرشت میں شامل ہو گیا۔ گویا کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، تو وہ پیدا ہونے والا گناہگار ہو کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، گناہگار ہو کے پیدا ہوتا ہے، کہ اس کے اجزاء میں وہ شامل ہے گناہ، آدم نے گناہ کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا بھائی؟ جو پیدا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب پیدا ہی گناہگار ہے تو اللہ نے اس کا حل یہ کر دیا کہ اپنا بیٹا، الیاذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اپنا بیٹا پیدا کروا کے اس کو قربان کیا، یہ قربانی ہے ان کے نزدیک، اس کو قربان کر کے اس گناہ کو دھویا گیا، تو انسانیت سے یہ گناہ دھل گیا۔ یہ ان کا ایک عقیدہ ہے جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے اور اپنی طرف سے بنائی گئی بات ہے۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ فتاب علیہ، اللہ نے وہ توبہ قبول کر لی۔ جب توبہ ہی قبول ہوئی تو بندہ پیدائشی گناہگار کیسا ہوا، اور جب توبہ قبول ہوئی تو اس گناہ کے رہنے کا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تک بنتا ہے، اور آدم علیہ السلام اسے یہ بھی بتا دیا کہ فنسیا، وہ بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، یہ بھی آ گیا۔ تو یہ اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی تھی، اور ان کو لغزش ہوئی تھی، اور اس لغزش کی وجہ سے جب وہ پریشان ہوئے تو اللہ نے توبہ کی تلقین کی، اور توبہ اس نے کی تو اللہ نے قبول کیا، اب خلافت کے لیے دنیا میں اتارے گئے۔ فتلقا، یہ اس لفظی تحقیق میں نے آپ کو بتایا، تلقی ان کے معنی ملاقات کرنے کے آتے ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ کلمات دے دیے گئے، تو آدم علیہ السلام چونکہ پریشان تھا، جب ان سے یہ بات ہو گئی، وہ درخت کے پاس گیا اور وہ کھا لیا، تو پریشانی تو لاحق ہو گئی کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے میں نے وہ اس کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اب چونکہ نئے انسان تھے، پہلے انسان تھے، ان کو تو سکھانا تھا کہ اب کیا کرنا ہے غلطی ہونے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز سکھا دی آدم علیہ السلام کو، گویا کہ پوری انسانیت کو یہ بات سکھائی گئی کہ اس قسم کی غلطی ہو گئی تو پھر کیا کریں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود ہی الفاظ سکھائے ہیں، اور جو چیز خود سکھائیں گے اللہ، اس میں معافی کی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بہت ساری دعائیں قرآن میں انبیاء علیہ السلام کو سکھائی گئی ہیں، انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، قرآن پاک میں آتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو اس کے قبول ہونے کا بہت زیادہ قوی امید ہے، کیونکہ یہ خود اللہ نے سکھائی ہے۔ لیکن ایک آدمی، کوئی بڑا آفیسر کہہ دے کہ بھائی تم اس قسم کی درخواست لکھو تو میں منظور کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے، اس لیے لکھانے کا طریقہ بھی وہی بتا رہا ہے، انداز بھی وہی بتا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے خود الفاظ سکھائے، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا، پوری انسانیت کو یہ چیز تعلیم دینی تھی، تو اللہ رب العزت نے وہ کلمات سکھا دیے۔ کیا سے کلمات تھے وہ؟ دوسرے اس میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں اپنے کیے پر ندامت ہے،
توبہ کہتے ہیں اسی کو ہیں جو اپنے کیے پر ندامت ہو اور اس وقت اس کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. تو اب یہ توبہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو یہاں آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو فتاب علیہ، تاب یتوب توبۃ، میں نے پہلے بتا دیا کہ توبہ کے معنی اصل رجوع کرنے کے آتے ہیں. تو بندے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ نے توبہ کی، بندے نے توبہ کی. کیا مطلب؟ بندے نے توبہ کی تو مطلب ہے اپنے گناہ سے رجوع کر لیا نیکی کی طرف، اللہ کی طرف واپس آ گیا. یہ نافرمانی میں دوسری طرف چلا گیا تھا، واپس آ گیا یہ. اور اللہ نے رجوع کیا کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو عتاب دینا تھا اس کو، اب وہاں سے رجوع کر کے اپنی رحمت نازل کرے گا اس کے اوپر. تو فتاب، اور لیکن یہاں فرق اتنا ہے کہ تاب الہ کے ساتھ استعمال ہو یہ بندوں کے لیے آتا ہے، تاب علیہ کے استعمال ہو تو یہ اللہ کے لیے استعمال. فتاب علیہ تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. فتاب الہ کے ساتھ آئے کہ توبہ قبول، توبہ کی. تاب علیہ توبہ قبول کی. بات فرق سمجھ آ گیا؟ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی خوب توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تو رحیم ہے اس لیے تو توبہ قبول کرتا ہے نا، لوگوں کی خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. گویا کہ توبہ جس نے کی تو اللہ کی صفتی نام ہے کہ تواب ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے اس سے. یہ تواب کا لفظ بھی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ہے نا قرآن پاک میں. تو اس میں بھی وہی معنی ہے، جو خوب توبہ کرنے والا، خوب توبہ قبول کرنے والا، دونوں میں ترجمہ اس طرح ہوگا. قل اہبطوا منہا جمیعا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. سب کے سب کون مراد ہیں؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان، یہ سب اتر جائیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے اب زمین میں. اور پہلے جو یہ حکم ہوا تھا وہ کون سا حکم تھا؟ وہ ایک قسم کی سزا کے طور پر کا حکم تھا. لیکن جب توبہ قبول ہوئی تو اب یہاں جو خلافت کے لیے اتارنا تھا زمین پر وہ حکم ہے. اب یہاں آگے بتا دیا کہ اب زمین پہ آئیں گے تو دیکھو کوئی بھی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کے ہدایت نامہ بھی جاری کرتی ہے کہ بھائی اس ہدایت نامے کے مطابق آپ نے اس چیز کو چلانا ہے. اگر اس کے خلاف چلائیں گے تو پھر وہ الٹا نقصان ہوگا. مثال کے طور پر گاڑی بنانے والا گاڑی بنا کے اس نے ہدایات دی ہیں کہ بھائی فرسٹ گیئر کہاں لگنا ہے، سیکنڈ کہاں ہے، تھرڈ کہاں، ریورس کہاں ہے، اور کہاں ایکسلیٹر دبانے سے دبائیں گے اور کہاں بریک لگے گا اور کہاں اس کا انجن ہے. یہ ساری چیزیں وہاں ہمیں بتائی جاتی ہیں. اب اگر بندہ آگے جانے کے لیے ریورس گیئر لگا کے ریس کا وہ دبائیں تو پیچھے ہی چلا جائے گا، آگے تو نہیں جائے گا. یا ایک چیز کی جگہ دوسری چیز رکھے گا تو وہاں الٹا نقصان ہی ہوگا. تو اس انسان کو بنانے کے بعد، زمین میں اتارنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہدایت نامہ آئیں گے، ہدایت نامہ آئے گا میری طرف سے کہ کس طرح چلنا ہے، کیسے کامیابی کی طرف جانا ہے، کس طرح صحیح طریقے سے آپ جائیں گے. تو اگر ہدایت نامے کے مطابق آپ نے زندگی، وہ ہدایت نامہ وحی کے ذریعے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے آئے گی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اس سلسلے کی کڑی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام کے اوپر جو نازل قرآن ہے، اس قرآن کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کامیاب اور صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. اس سے ہٹ کر چلیں گے تو الٹا سیدھا آپ چلیں گے تو پھر کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے. اسی کا یہ میں نے خلاصہ بتا دیا. فرمایا کہ اما یاتینکم منی ھدی، اگر میری طرف سے آپ کی طرف ہدایت آ گئی تو فمن تبع ہدی، جو پیروکار ہوا میری ہدایت کا، تبع ہدی، جس نے اتباع کی میرے ہدایتوں کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غم. تو خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف تو آئندہ کسی مصیبت کے آنے پر ہوتا ہے نا خوف، اور غم کہ پچھلا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا وہ اس پر غم ہوتا ہے. تو یہ دونوں کی نفی کی گئی کہ جو پیروی کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کا صحیح بندہ ہے. تو اب مرنے کے بعد نہ اس کے غم ہوگا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے کیونکہ بخشش ہو گئی ہے اس کی، نہ خوف ہوگا کہ آئندہ میرے اوپر مصیبتیں عذابوں کا آنے والا ہے، تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اگر دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ کے ولی آخرت میں بھی اسی طرح ہوں گے. دنیا میں بھی چونکہ راضی بقضا ہے، وہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر وہ راضی ہے، اس لیے کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے اللہ نے جو اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تو اس پر جب وہ راضی ہوتے ہیں تو خوف بھی ان پر اثر نہیں کرتا، غم بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرتا. وہ سکون کی زندگی دنیا میں بھی گزارتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ان کے لیے سکون ہے. لیکن اس کے برخلاف جو ان ہدایت ناموں کو نہیں مانے گا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، کفر اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں. پھر وہ ناکام زندگی گزار. گویا کہ گاڑی آپ نے چلانی تھی اسٹیئرنگ کی سیدھ میں، آپ نے الٹا نیچے پھینک دی تو گر گیا وہ. تو اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ ابتداء
آدمیت انسانیت کی جب ابتدا ہو رہی تھی تو اس وقت دو بڑی غلطیاں کرائی گئی، یہ یاد رکھیں سو. ایک ابلیس، اس کو حکم ملا کہ آپ سجدہ کریں تو اس نے انکار کیا. اور ایک غلطی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ ان سے کہا گیا کہ اس درخت کے پاس مت جاؤ، تو بالآخر وہ درخت سے وہ پھل کھایا. تو یہ دو دیکھنے میں بظاہر دو بڑی غلطیاں ابتدائی دور سے کرائی گئی. اب اس کی حکمت اگر آدمی دیکھ لے، غلطیاں کرائی گئی، غلطی ہو گئی، پھر کرنا کیا ہے، پھر اللہ کا جواب کیا آتا ہے، اس چیز کو بتانا مقصود تھا. ظاہر ان سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اندازہ لگائیں کہ شیطان نے، ابلیس نے جو غلطی کی تو اس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جب تمہیں حکم سجدے کا ہوا تو یہ سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے ریزننگ شروع کی، بحث شروع کی اور اپنا تکبر اور انانیت ظاہر کر کیا کہا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں. اس نے فلسفہ شروع کیا، یہاں بحث شروع کی. اور ادھر آدم علیہ السلام وہاں دیکھیں پھل کھایا ہے، غلطی ہو گئی، اب پچھتا رہا ہے، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے. دونوں میں فرق سمجھ گیا. ادھر جب اس نے بحث شروع کی حکم کے مقابلے میں تو اللہ رب العزت نے اس تکبر اور غرور کی وجہ سے، اس حسد اور تکبر کی وجہ سے اس کو ملعون قرار دیا، لعنتی ہو گیا. ابراہیم آدم علیہ السلام وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اب اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اب کرنا کیا، مجھے معافی مانگنے کا طریقہ بھی تو نہیں آتا تھا نا، پہلا انسان تھا. تو خود پھر اللہ ان کو سکھا رہا ہے، کیونکہ اس پچھتانے کی وجہ سے، اس پریشان ہونے کی وجہ سے خود اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہا ہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ اللہ نے سے انہوں نے کلمات سیکھ لیے اور پھر اللہ نے فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور پھر اس کو خلافت کا حقدار قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، اس پر اڑ جائے، ضد بازی پہ آئے، وجہ بیان کرنا شروع کر دے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور معافی مانگے اللہ سے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ سبق یہاں ابتدائی انسانیت میں، جبکہ انسانیت کی ابتدا ہو رہی تھی، وہاں بتا دیا گیا.